يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ تبارک وتعالی ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. انسان کی تخلیق جس اہتمام اور اختصاص کے ساتھ مکمل ہوئی ہے اور جو امتیاز اور انفرادیت اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو جو قوت، استعداد، صلاحیت اور قابلیت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور اس استعداد و قابلیت اور اس قوت و لیاقت کو بروئے کار لانے کے لیے انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو طاقت اور قدرت رکھی ہوئی ہے، انسان اس قدرت کو اور اس طاقت کو استعمال کرے اور اس قابلیت اور اس لیاقت کے مطابق اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے جو اس کے لیے مقدر ہے، جو مقام اس کے لیے اللہ رب العزت نے مقدر کیا ہوا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کی قابلیت اور استعداد بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس استعداد اور قابلیت کو استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے راہیں بھی آسان کر دی ہیں، اور اس کے لیے راستہ بیان بھی کر دیا ہے، اور اس کو آسان بھی کر دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے بیان، توضیح اور ارشاد اور ارادت دکھانا، یہ سارے اہتمام فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں مکمل کر دی ہیں. اور ایک چیز اور ہوتی ہے جو خاص اللہ رب العزت کا فضل ہے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت نوازتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ جو نیچے والے مرحلے ہیں، انسان کے اندر قابلیت اور استعداد کا ہونا، اور اس استعداد اور قابلیت کو بروئے کار لا کر اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ رب العزت نے انسانوں کے اندر اس چیز کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ انسانوں کو مہیا فرمائی ہوئی ہے. اور پھر ایک خاص اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں اس سے نوازتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اس سے محروم رکھتے ہیں. اور یہ جو اللہ کا نوازنا ہے یا کسی کو محروم رکھنا ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ رب العزت کا عدل اور اللہ رب العزت کی حکمت کار فرما ہوتی ہے. یعنی جب کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے اہمال اور اس کی طرف سے جو اللہ رب العزت نے قوت بخشی ہوئی ہے اس کو ضائع کرنا، اس کی بے قدری کرنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ چیز جب انسان کی طرف سے سرزد ہوتی ہے اور رونما ہوتی ہے تو پھر اس کی وجہ سے انسان توفیق سے محروم رہتا ہے. والذی نہتدوا
زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، ایسے ہی نا آیت، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اہتدوا زادہم ہدی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی والباقیات الصالحات۔ جب انسان کام کرتا ہے اور جو صلاحیت اور قابلیت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو بروئے کار لاتا ہے اور اس راستے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر توفیق ملتی ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ اور جو لوگ اس سے محروم رہتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ فسق انسان کی طرف سے ہوتا ہے، فسق انسان کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ اس دائرے سے نکل جاتا ہے جو دائرہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہوا ہے اطاعت اور فرما برداری کا، وہ اس سے نکل کر عصیان اور بغاوت کے راستے کی طرف جاتا ہے تو فسق کا ارتکاب کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نولیہ ما تولیٰ کے تحت جدھر وہ جانا چاہتا ہے اس کو ادھر ہی بھیج دیتے ہیں اور وہ توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کوشش کرتا ہے جاہدوا فینا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں، اور جب وہ اس کو قبول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے زادہم ہدی ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اللہ رب العزت ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ نوازتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ لیکن بندہ جو ہے وہ اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں چاہتا تو اللہ رب العزت اس کو فضل سے نواز دیتے ہیں، نہیں، بندے کی طرف سے کوشش ہوتی ہے، رغبت ہوتی ہے، اقبال ہوتا ہے، بندے کی طرف سے اللہ کی طرف انابت ہوتی ہے، بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو جتنا وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اس کے اوپر مہربان ہوتے ہیں۔ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے نا ایک خاص فہم انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور انسان ان کو انہی تک محدود رکھتا ہے، لیکن جو شریعت کی نصوص ہیں ان کے اندر بڑی وسعت ہوتی ہے، بہت جامعیت ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ ترغیب کی اور ترہیب کی احکام کی جو نصوص ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، اپنی جگہ پر احکام کو بیان کرتی ہیں، لیکن یہ ترغیب و ترہیب کی جو چیزیں ہیں اور اس طرح وعظ کی اور ترقیق کی جو چیزیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر بھی بڑے اسرار ہیں، اور دین کو سمجھنے کے لیے نا انسان کو ان کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے، اور ہم عام طور پر اس پر غور نہیں کرتے۔ تو دین کے اندر تفقہ اور تعقل اور تفکر یعنی بہت گہرائی کے اندر اتر کے سمجھنے کی کوشش کرنا اور اپنی عقل اور فکر کی قوتوں کو استعمال کرنا اور انہیں بروئے کار لا کر جہاں تک انسان اپنی عقل و فکر کے ساتھ پہنچ سکتا ہے پہنچنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا، اور جو اہل علم نے خاص طور پر صحابہ اور تابعین نے جو کچھ کہا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا، اس لیے کہ یہ چیزیں انسان کا راستہ آسان کرتی ہیں، اور انسان کے لیے جو عقل و فکر کی قوتیں ہیں ان کی تحریک کا اور ان کو زیادہ تفعیل کا ذریعہ بنتی ہے، یعنی ان سے وہ ان میں حرکت بھی آتی ہے اور وہ زیادہ فعال بھی بنتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی بندہ استعمال کرے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء کے جو اقوال ہیں، جو ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ پڑھنے چاہیے، اس سے انسان کے اندر پھر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اس کو بھی سمجھ لیتا ہے جو انہوں نے کہا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، اس سے آگے بھی بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسی چیز بھی دے دیتے ہیں جو پہلوں کے ذہن میں نہیں آئی ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ اور قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اور اس کے اندر جو معارف اور جو حقائق اور جو اس کے اندر اللہ نے بصائر رکھے ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی زمانے کے لوگوں نے ان سب کا احاطہ کر لیا اور ان کو پوری طرح جمع کر کے اور بس سب کچھ پیش کر دیا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ہر زمانے کی عقل اور ہر زمانے کی فکر اور ہر زمانے کا انسان اگر اپنی عقل اور فکر کو راہ راست کے اوپر رکھے اور اس کے اندر زیغ اور اعوجاج یعنی ادھر ادھر جانے کو انسان کنٹرول کرے اور اسے راہ راست کے اوپر رکھے، اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے یہ پہلے سے منقول ہے اس سے استفادہ کرے، اس سے استنارہ کرے، روشنی حاصل کرے اور اس سے رہنمائی لے، استرشاد کرے، تو وہ چیزیں انسان کے لیے محرک بنتی ہیں۔ اور پھر جو وقت ہوتا ہے اس وقت کے مطابق جو رہنمائی انسان کے لیے مطلوب ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور یہ دین جو ہے اور اس کے جو اصول ہیں اور جو اس کی بنیادیں ہیں قرآن اور سنت اور فہم سلف، یہ چیزیں انسان کے لیے ہدایت کا خزانہ ہیں اور عمل کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ اور جب انسان اس راستے میں آتا ہے اور اس راستے پہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی دستگیری فرماتے ہیں اور ان کے لیے یہ راستے اللہ تعالیٰ آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ توفیق والا معاملہ اور یہ ہدایت والا معاملہ، اس کے لیے علامہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والتعلیل، مودودی صاحب کی بھی کتاب ہے اردو میں، وہ بھی آپ پڑھ لیں، اچھی چیز ہے وہ بھی، مسئلہ جبر و قدر۔ اور لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں وہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ مخدوم ہو گئی ہے یہ کتاب، اور دارالعالم الفوائد والوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ اور بہت زیادہ اس کی توضیح اور تبیین کر کے اس کو مہیا کر دیا ہے اور میسر کر دیا ہے، اہل علم کی دسترس میں وہ ہے۔ تو یہ کتابیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر جب انسان صحیح فہم نہیں رکھتا تو وہ خود بھی الجھا رہتا ہے اور لوگوں کی بھی صحیح رہنمائی نہیں کر پاتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کو اتنے اہتمام اور اتنے اختصاص کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس کے وجود کے لیے بھی فرمایا کہ خلقتہ بیدیہ، اور زمین کے عناصر جو ہیں اللہ رب العزت نے اکٹھا کر کے اس انسان کے وجود کو پیدا فرمایا، اس کی تکوین اور تخلیق اللہ رب العزت نے اس زمین سے فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو اپنی طرف سے اپنے امر سے روح کو وجود بخش کر، اللہ کے امر سے وجود میں آئی وہ روح، اور وہ اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آ کر ایک ایسا جسم اور ایک ایسا لطیف وجود اس نے اختیار کیا کہ وہ موجود ہے اپنے اس وجود کے ساتھ، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ لا کر انسان کے اندر پھونک دیتا ہے، تو وہ ایک لطیف چیز ہے، پھونکی جاتی ہے نا، ینفخ، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اس کا نفخ ہوا ہے، اور فرشتہ بھی اس کا نفخ کرتا ہے، وہ نفخ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لطیف چیز ہے، ایسی چیز ہے جو سرایت کر جاتی ہے اور وجود اس کا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر اس کا نزول ہو جاتا ہے، اور وہ انسان کے اندر رچ بس جاتی ہے، اور وہ نفس کی اور نسمہ کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے، اور اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تخلیق کا تعلق ہے اور ایجاد اور تکوین کا تعلق ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کے امر سے وجود میں آئی ہے، اور امر جو ہے اس کا تعلق آمر کے ساتھ براہ راست ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جو امر ہے اللہ کی طرف سے اس کا صدور ہوا ہے، اور اس امر کے صدور کے ساتھ اس چیز کو تکون اور اس کو وجود ملا ہے، اور اس کے امر کے ساتھ ہی یہ قائم ہے، اس کے امر کے ساتھ ہی یہ قائم ہے، اور یہ
مادی ملابسات سے ماورا ہے۔ مادی جو ملابسات ہیں، مادے کے لیے اللہ رب العزت نے امر فرمایا اور اس کا مادہ وجود میں آیا، اور پھر اس کو اللہ رب العزت نے مختلف شکلوں کے اندر اور مختلف صورتوں کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ساری چیزیں بھی اس کے امر کے ساتھ ہی قائم ہیں، اور لیکن ان کا مادی وجود ہوتا ہے اور ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہ جو چیز ہے اس کو اللہ رب العزت نے اپنے امر سے وجود بخشا ہے، اور وہ لطیف چیز ہے، اور وہ اپنی اسی لطافت کے ساتھ ہی موجود اور قائم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے امر کے ساتھ ہی اس کی بقا اور اس کا استمرار اور اس کا تکون جو ہے اور اس کا قیام یہ رونما ہوتا ہے اور وجود میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے امر کا، اور اس لیے بعض لوگ تو اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کا تعلق جوڑتے ہیں کہ جو جس کے اندر تجسم اور مادی تعلق کا شائبہ وجود میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کا اس طرح کا تعلق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری اللہ سے بائن ہے۔ اللہ مستوٍ علی عرشہ بائن عن خلقہ، اپنی خلق سے بائن ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے مخلوق کا اللہ کے ساتھ۔ ہاں، اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ساتھ، اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہے، یہ چیزیں وابستہ ہے۔ اس کے ارادے سے یہ چیز موجود ہے، اس کی قدرت سے یہ چیز متحقق ہے، اور اس کے علم کے ساتھ یہ چیز موجود ہے اور اس کے علم میں موجود ہے، لیکن اس کا اپنا وجود الگ ہے اور اس کا علم الگ ہے، اس کا علم الگ ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے، اور اس کو اچھی طرح ذہن میں مستحضر رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں، اور وہ روح کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا اللہ کے ساتھ اتصال ہوتا ہے۔ وہ میرا خیال ہے مولا روم کا رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان ہے نا، ہست رب الناس را با جان ناس اتصال بے تکیف بے قیاس۔ وہ اتصال کے قائل ہیں، اتصال ہوتا ہے۔ ہست رب الناس را با جان ناس، جان کیا ہے؟ روح۔ ہست رب الناس را با جان ناس اتصال بے تکیف بے قیاس، یعنی اس کی کیفیت اور اس کا قیاس وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کے بارے میں آپ غور و فکر کر کے اس کا پورا جو ہے نا وہ اسکیچ اپنے ذہن میں تیار کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے۔ تو وہ بے قیاس بھی ہے اور بے تکیف بھی ہے۔ اتصال بے تکیف بے قیاس، یعنی وہ ہمارے جو ضابطے ہیں ان کی گرفت میں بھی آنے والی نہیں ہے، اور ہمارا جو تخیل ہے اس کی گرفت میں بھی آنے والی نہیں ہے، لیکن اتصال ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، روح کا اللہ رب العزت کے ساتھ اتصال نہیں ہے، اتصال نہیں ہے، یہ اللہ کی تکوین ہے، اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، اور بائن ہے، بائن عن خلقہ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جو اس اہتمام کے ساتھ پیدا کیا، تو یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی الٹ ٹپ بنا دیا ہو اور جیسے ہوتا ہے ہوتا رہے اور جیسے چلتا ہے چلتا رہے، نہیں۔ اللہ رب العزت نے اسے عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ایسا ہونا اللہ رب العزت کی حکمت کے اور اللہ رب العزت کی جو شان ہے کہ وہ عبث سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ رب العزت قدوس اور سبوح ہے، سبوح قدوس، پاک اور منزہ ہے عبث سے، کہ کوئی چیز بے مقصد کرے، کوئی چیز ایسے ہی کر دے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کوئی غایت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے اس حکمت کے لیے اس چیز کو پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ہر کام جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی غرض ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور یہ حکمت و تعلیل کی نفی کرنا یہ بھی ایک نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت کے افعال کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حکمت و تعلیل اگر اللہ رب العزت کی طرف ہم اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کا معنی تو پھر یہ ہو گیا کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کا محتاج ہے۔ محتاج نہیں ہے ان چیزوں کا، وہ غنی ہے، لیکن
وہ عبث سے پاک اور منزہ ہے. عبث بے مقصد اور بیکار اور لغو اور نعوذ باللہ اس طرح کا کوئی عمل جو صرف ایسے ہی ہو بے مقصد اور بیکار، تو اللہ رب العزت اس چیز سے پاک اور منزہ ہے. ایسا اللہ رب العزت کی طرف خیال نہیں کیا جا سکتا، تصور اور اعتقاد نہیں رکھا جا سکتا. اللہ رب العزت اس سے پاک ہے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے اور ہر کام اس کا عدل کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العزت عدل کرنے والے ہیں، قائما بالقسط. اور اللہ رب العزت حکیم ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، اور حکمت کے خلاف کوئی اس کا کام نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا حصہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھے. تو جو لوگ تعلیل کی اور حکمت کی نفی کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا یہ جو صفت ہے حکیم ہونا اور اللہ رب العزت کا سبوح و قدوس ہونا، اس کے بارے میں پھر ان کا وہ نظریہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، وہ کمتر درجے کے اندر ہے. اگرچہ ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن دوسری طرف یہ کمی آ جاتی ہے کہ پھر وہ اللہ رب العزت کو ایسی چیز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی شان عظیم کے شایع نہیں ہے کہ اللہ رب العزت حکمت کے بغیر کوئی کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر جو انسان کی تخلیق ہے، ویسے تو ساری کائنات کی جو بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں ان سب کے اندر اس کی صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ رب العزت کی صنعت اور اللہ رب العزت کی تخلیق اور تکوین ہر چیز کے اندر ایسی ہے کہ انسان کسی چیز پر بھی غور کرے تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کی شان جلال اور عظمت کی شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس چیز کو وجود بخشا ہے. مٹی کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت نے اس کے اندر کیا قوتیں رکھی ہوئی ہیں. مٹی، یہ جو زرخیز مٹی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے انسان کو جو چیزیں مہیا فرمائی ہیں اور اس مٹی کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے اور کس طرح یہ مٹی جو ہے انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. یہ انسان اگر اسی کو دیکھے، اور آج جو ارضیات کا علم ہے، جیالوجی، ارضیات کا جو علم ہے، اس کو انسان دیکھتا ہے تو اسی سے پتھر بنتے ہیں، اسی سے سونا بنتا ہے، اسی سے مٹی سے ہی یہ جواہرات وجود میں آتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے وہ اسی مٹی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے جوڑا ہوا ہے. تو کیا کچھ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے. سورج ہے، اس کو دیکھ لیں، اللہ رب العزت کی تخلیق کی کتنی بڑی یہ عظیم مخلوق ہے، شاہکار ہے اللہ رب العزت کی تخلیق کا. اور اس کے ساتھ ذرے کو دیکھ لیں، ایٹم کو دیکھ لیں، کہاں سورج اتنا بڑا اور اس کی قوت، اور کہاں یہ ذرہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. ایٹم وہ قوت ہے، یعنی وہ وجود ہے، وہ موجود اور کائن ہے جس کو ہم سادہ آنکھ کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے. اس کو 1000 گنا بڑا کر کے جب اس کو تصویر میں پیش کرتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے باریک پینسل کے ساتھ آپ نے سفید کاغذ کے اوپر نشان لگا دیا. 1000 گنے بڑا ہوتا ہے وہ، تو نظر نہیں آتا، آنکھ سے نظر نہیں آتا. لیکن اس کے اندر قوت کیا ہے، کتنی قوت ہے اس کے اندر، ایٹم کے اندر. جب اسے پھاڑا جاتا ہے تو پہاڑ پگھل جاتے ہیں، پہاڑ پگھل جاتے ہیں، اور اتنی توانائی خارج ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے جو اس کے آس پاس ہوتا ہے، اور سالوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. تو اللہ رب العزت کی تخلیق جو ہے کسی چیز میں بھی آپ دیکھیں وہ عجیب شاہکار ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا. لیکن جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس کائن کو اور اس موجود کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا ہے، اور اس کے اندر یہ قوتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں، عقلی قوتیں رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی قوتیں رکھی ہوئی ہیں، جسمانی قوتیں رکھی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کیا اہتمام فرمائے ہوئے ہیں اس کائنات کے اندر. تو جب انسان ان چیزوں پر غور کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کا جلال اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور اللہ کی رحمت اور اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کا انعام اور اس کی نوازشات و عنایات،
ایسا انسان کو اس کا ادراک اور استحضار ہوتا ہے کہ انسان پھر اللہ کے سامنے بہت زیادہ اپنے آپ کو نیچے کر کے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا ہے اللہ رب العزت، جلال والا اور کرم والا، اور اللہ رب العزت عظیم قدرت والا اور عظیم شان والا، کل یوم ہوا فی شان، اللہ اکبر۔ یہ چیزیں جو ہیں انسان کو پھر اللہ رب العزت کی معرفت کا وہ دروازہ کھلتا ہے انسان کے سامنے کہ انسان کا دل اللہ رب العزت کی بڑائی کے ساتھ اس طرح معمور ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا چھوٹا پن اور اپنی کمتری اور اپنی بالکل اللہ کے سامنے بے کسی اور بے حیثیتی انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمت و جلال انسان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اسی لیے کہ کائنات کے اندر تو اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی عظمت کے نشانات چاروں طرف دکھائی دیتے ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اللہ رب العزت کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کے فضل و احسان اور اس کے جلال اور جبروت اور جتنی بھی اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں، ان کے مظاہر اور ان کی طرف رہنمائی کرنے والی نشانیاں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یقین کرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں موجود ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنے وجود کے اندر بھی، اپنی ذات کے اندر بھی، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں، اندھے ہو، اپنے آپ پر ہی غور کر لو، اپنی چاروں طرف جو پھیلی ہوئی زمین ہے اس پر غور کر لو، کیا چیز ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت، حکمت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اس کا علم اور اس کی عظیم کاریگری کا نشانات نہیں ہے، ہر چیز کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ تو انسان کے اپنے وجود کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی عظمت کی اور اس کی قدرت اور حکمت کی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان نشانیوں کا ذکر فرمایا اور خاص طور پر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اور یہ جو بیان ہے الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک بوند نہیں تھی، من منی یمنا، ٹپکائے گئے پانی سے، ٹپکائے گئے پانی کی ایک بوند ہے، ثم کان، کیا وہ ایک بوند نہیں ہے ٹپکائے گئے پانی سے، الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ، پھر وہ ہوتا ہے، وہ جو نطفہ ہے پھر وہ ہوتا ہے، یہ مذکور کے حساب سے، لفظ تو نکرہ ہے لیکن مذکور کے حساب سے، یعنی جو ذکر کیا گیا ہے وہ نطفہ جو من منی یمنا، اس پانی کی سے ٹپکایا گیا جو ہے نا وہ ایک نطفہ ہے، ثم کان علقۃ، پھر وہ نطفہ جو ہے وہ علقہ بن جاتا ہے۔ اور علقہ کہتے ہیں، علق یہ جونک کو کہتے ہیں، جونک نہیں ہوتی، دیکھیے کیڑا سا ہوتا ہے اور اس کی تھوتنی ہوتی ہے، ایسے جسم کے اندر گاڑ دیتا ہے اور جسم سے خون چوسنا شروع کر دیتا ہے اور پھر وہ لمبا ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے خون کے ساتھ اور وہ چمٹ جاتا ہے، اور پھر جب تک اس کو پوری طرح زور سے کھینچ کے الگ نہ کیا جائے تو وہ ایسے کرنے سے نہیں الگ ہوتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو گاڑ دیتا ہے جسم کے اندر۔ عجیب مخلوق ہے اللہ رب العزت۔ تو اس کی شکل جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کیڑے کی، یہ جو کیڑے زمین کے اوپر ایسے ایسے کر کے نہیں چلتے، اس طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے۔ ثم کان علقۃ، تو پھر یہ علقہ وہ جو رحم کی دیوار ہے اس کے ساتھ ایسے چمٹ جاتا ہے جیسے جونک ہوتی ہے، ایسے کیڑے کی طرح ہوتا ہے۔ ثم کان علقۃ فخلق،
پھر اللہ رب العزت اس کو اللہ اکبر وجود بخشتے ہیں۔ خالقہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وجود میں لانا۔ تخلیق جو ہے یہ تکوین کے معنی میں ہے۔ ایک تخلیق کا معنی ہوتا ہے تقدیر، کسی چیز کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور اس کے لیے پلاننگ کرنا اور اس کے لیے ایک جو خاکہ ہے وہ تیار کرنا کہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک تخلیق یہ ہوتی ہے، اور ایک تخلیق یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو وجود میں لے آنا، اس خاکے کے مطابق اس کو وجود میں لے آنا۔ تو فخلقہ، اب اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے اس مقدر کے مطابق اس کا وجود اور اس کا تکون اور اس کا قیام اور تحقق یہ شروع ہو جاتا ہے۔ فخلقہ، اللہ رب العزت اس کو وجود بخشنا شروع کر دیتے ہیں۔ فسوا، اور پھر اسے سوا یسوی، تسویتاً کا معنی ہوتا ہے باریک سے باریک اور نازک سے نازک چیزوں کے ساتھ اسے آراستہ کرنا، انتہائی باریک اور لطیف، نازک اور بہت زیادہ حساس چیزیں اس کے اندر پیدا کر کے ان کو مکمل کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اور اللہ رب العزت پھر اسی نطفے سے، اس سے اللہ رب العزت جعل منہ الزوجین، اسی نطفے سے اللہ تعالیٰ زوجین پیدا کرتا ہے۔ زوج جو ہوتا ہے یہ بولا جاتا ہے اس وجود کے اوپر جو دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ یہ اس سے جدا نہیں ہوتا، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے، الگ بھی ہے اور اس سے جڑا ہوا بھی ہے۔ یعنی اس کا اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے ازدواج کا کہ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اس طرح کہ کچھ حصہ ادھر ہے اور کچھ حصہ ادھر ہے، اور یہ کل منہما زوج للآخر، ایک دوسرے کا زوج ہوتا ہے، یہ اس کا زوج ہے، وہ اس کا زوج ہے، اور ان دونوں کو زوجین کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں سے پھر زوجین، جوڑے بنائے، یعنی یہ اس کا زوج ہے اور وہ اس کا زوج ہے۔ انت و زوجک الجنہ، تو اور تیرا جوڑا، یعنی تیری بیوی اور بیوی کا شوہر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ ازواج جو ہے مرد کے لیے عورت زوج ہے اور عورت کے لیے مرد زوج ہے، اور دونوں کے لیے زوج کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسکن انت و زوجک الجنہ، اور یہ زوجہ کا لفظ جو ہے یہ بھی صحیح ہے۔ زوجہ یہ ہمارے فقہا کی زبان میں زیادہ تر جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یعنی مرد کے لیے زوج اور عورت کے لیے زوجہ استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کی اصطلاح میں دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہے، اس میں نر مادہ کا بات نہیں ہوتی، اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اس کا جوڑا ہے جس نے اس کو مکمل کیا ہے۔ تو خلق منہ الزوجین، فجعل منہ الزوجین، اللہ رب العزت نے اس سے دو قسمیں بنائیں، دو صنفیں بنائیں، مرد اور عورت، الذکر والانثی، نر اور مادہ۔ اور الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، انسان جب یہ سنتا ہے کہ اللہ رب العزت اس انسان کو مرنے کے بعد زمین میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کرے گا، تو یہ کہتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی بات ہے، اذا کنا عظاما نخرہ، جب ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو کے مٹی بن جائیں گی اور گوشت کا تو نام و نشان نہیں رہے گا، کیڑے مکوڑے کھا کے اس کو ختم کر دیں گے، پھر انسان کیسے بن جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے پہلے انسان کو پیدا کیا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس نے یہ کچھ بھی نہیں تھا، عدم محض تھا، ناچیز تھا، اس ناچیز کو چیز بنا دیا اور ایسی شاہکار چیز بنا دیا، تو جب اس کے اجزاء زمین کے اندر بکھر جائیں گے تو کیا ان کو وہ دوبارہ جوڑ کر پیدا نہیں کر سکتا؟ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی موجودہ تخلیق کو اور جو موجودہ انسان کی نشأت ہے اس کو دلیل بنا کر اس دوبارہ پیدا کرنے کی دلیل بنایا کہ جو اب کر سکتا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اور دوسرے مقام پر
اس طرح بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اتنی عظیم کائنات جس نے پیدا کی ہے، جو یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور اسے پیدا کر کے وہ عاجز نہیں آ گیا، یعنی اس کی قوت تخلیق ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کی تخلیق جو ہے وہ جاری ہے، اس کائنات کے اندر فنا بھی ہو رہا ہے اور دوبارہ چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں، اور بلکہ انسان کے اندر بھی یہ فنا اور ایجاد کا سلسلہ ہر وقت جاری ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہمارا یہ جسم ہے، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس جسم کی، یہ ناکارہ ہوتی ہیں، استعمال ہو جاتی ہیں، اور ناکارہ ہو کر بول و براز اور پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتی ہیں اور دوبارہ وجود میں آتی ہیں۔ ہر چیز جسم کی نئی بن رہی ہے اور استعمال ہو کر دوبارہ جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور جہاں تک اللہ رب العزت نے اسے رکھنا ہوتا ہے وہاں تک وہ رہتی ہے، حد سے نہیں بڑھتی۔ اور جب اللہ رب العزت کا امر ہوتا ہے تو کوئی چیز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسے بڑھتی ہے کینسر بن جاتا ہے، اور پھر انسان کے لیے موت کا باعث بن جاتی ہے، کبھی ہڈی اور کبھی کوئی اور جسم کا حصہ جو ہے نا وہ اس طرح پھیلنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر وہ پورے جسم کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ جسم کے اندر یعنی فنا اور ایجاد کا عمل ہر وقت جاری ہے۔ تو جب جسم یہ اس کے اندر سے زندگی ختم ہو جائے گی اور یہ مردہ ہو جائے گا تو دوبارہ اللہ رب العزت اس کو زندہ کر کے بنا نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت سے یہ چیز بالکل بعید نہیں ہے، بلکہ ہر وقت ہی یہ قدرت کاملہ اللہ رب العزت کی ظہور پذیر ہے اور یہاں ہے، دکھائی دے رہی ہے۔ تو انسان کیسے اس کا انکار کر دے؟ بس یہی ہے کہ انسان غفلت اور ضد اور ہٹ درمی اور اناد کا مظاہرہ کرتا ہے جب وہ اس بات کا انکار کرتا ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ پہلے لوگوں نے بھی کیا، اور آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ اسی طرح سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ لوگوں کی صرف بنائی ہوئی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت عبث سے منزہ ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ دوبارہ تخلیق کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے پہلے سے زیادہ آسان ہے۔ انتم اشد خلقا من السماء بناہا، آسمان و زمین کو بنانا، رفع سمکہا فسواہا وغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا، یہ سارا کچھ جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے یہ انسانوں کے بنانے سے بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے اہتمام فرمایا ہے یہ اور بھی زیادہ خصوصی اہتمام ہے، جو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے وہ خاص مقصد کے لیے کیا ہے، اور اس پر انشاءاللہ العزیز کچھ مزید بھی گفتگو کی ضرورت ہے، انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں کریں گے۔